کل آپ نے حدیث شروع کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ان الحارث بن شام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے جیسے گھنٹی کا بجنا۔ اصل میں نے باقاعدہ جانوروں کے گلے میں جو ڈالتے ہیں ٹنگ ٹنگ کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ لوگ پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تلی، اور یہی تلی وہ اشد ہو علیہ، اور یہ سب سے باری وحی ہوتی ہے میرے اوپر، حضور نے فرمایا فیقسم عنی، تو یہ وحی مجھ سے منقطع ہو جاتی ہے، یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ فقد وعیت عنہ، اور میں نے یاد کیا ہوتا ہے وہ وحی عنہ اس فرشتے سے یاد کیا ہوتا ہے، یا اللہ سے یاد کیا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وضاحت کرتا ہوں، ناراض نہ ہو۔ واحیاناً، اور کبھی 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 شکل اختیار کر لیتا ہے فرشتہ، آدمی کی شکل میں بن کر آ جاتا ہے، جیسے مشہور جو آیات جبرائیل امین اکثر حضرت صفیہ کربی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں وہ حکیم صحابی تھے، اس صحابی کی صورت میں جبرائیل امین یہ پلے میں نہیں تو میرے ساتھ فرشتہ بات کر لیتا ہے، ساری کرنے میں پنجاب کرنے ہمارے اپنے لوگ فرشتہ کہنے سے حالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کو دیکھا ہے ينزل علیہ الوحی سے حضور پر وحی نازل ہوتی ہے تو لوگوں کے بعد ایسے دن کے اندر کہ وہ اخترنی کے دن جیسے جنوری دسمبر جنوری سب سردیوں کے دن ہوتے تھے، تو وہی ان سے پتہ ہوتا ہے پڑتا ہے، اور اس کا ماتا رہے رہتا ہے کے ماتے پر تقریب رہتا ہے سب سے یہ وحی کا تدار حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وحی کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو براہ راست باری تعالیٰ کے نبی سے ہوتا ہے، درمیان میں فرشتہ نہیں، درمیان میں فرشتہ نہیں ہوتا، اور براہ راست اللہ کی مکالمہ ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پر براہ راست مکالمہ کیا، ذات تو نہیں ہوا مکالمہ کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی براہ راست حاصل اس سے بغیر واسطے اور کبھی فرشتے کے واسطے سے وہی آتی ہے، اس کی خصوصیت ہے کبھی فرشتہ اپنی صورت میں آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نبی ہو تو اس میں ملکوتیت کی صفت منتقل کر کے ان نے اپنی نسبت منتقل کر کے
اور وحی اس کو پہنچا جیسا کہ غار حرا میں ابراہیم علیہ آئے تو سینے سے لگایا اور زور دے کر خصوصیات کہتے ہیں یہ اس کی تصدیق کرتی خصوصیت کی فرشتہ ہو یعنی معصیت کی مجرد کرنے کی ہم نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ کافی روز بن گئے سارے کلم کے حاشیے میں مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النجوم اس کی حاشیہ کلم کا حاشیہ ہے مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ اس کا نام ہے ضیاء النجوم اس نے لکھا ہے کہ نبی کے وجود کی ضرورت رسول اور نبی کے وجود کی ضرورت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجرد محض ہے اور عام انسان مادی محض ہے مادی محض مجرد محض سے فیض حاصل نہیں کر سکتا کچھ لے نہیں سکتا ان کے بعد ان کے درمیان اتنا بہت ہے اللہ مجرد محض ہے انسان مادی محض ہے مادی محض مجرد محض سے استفادہ نہیں کر سکتا کچھ لے نہیں سکتا اس لیے واسطے کی ضرورت ہے واسطہ ایسا ہو کہ من وجہ مجرد ہو اور من وجہ مادی من وجہ مجرد ہو اور من وجہ مادی ہو تو جہت تجرد سے وہ اللہ سے لیتے ہیں جہت مادیت سے انسانوں کو دیتے ہیں وہ نبی کو یہ نبی کی ضرورت اگر نبی نہ ہو درمیان میں تو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان کو براہ راست ہر انسان سے براہ راست ہدایت وحی نہیں مل سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب محض ہے اور انسان مادی محض ہے مادی محض مجرد محض سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا لہٰذا ایک ایسے واقعے کی ضرورت تھی ایسے واقعے کی ضرورت تھی وہ من وجہ مادی ہو اور من وجہ مجرد ہو اس کے دونوں کے حد موجود ہو اس کی حد تجرد سے وہ اللہ سے لیتا ہو اور جہت مادیت سے وہ انسانوں میں تبدیل کر بات سمجھ میں آئی ہے نہیں کیا وہ نزول میں لکھا ہے اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ خالی تم سے ایک مرتبہ بھی نہیں ہر حال اور مولانا ابراہیم مجاوی مولانا مدنی کے حدیث کی اور مولانا ابراہیم
تفصیل کو بڑے آپ کو بڑے بہرحال یہ میں نے اس کی تفصیل سنا دی کہ آپ ان میں بھی اللہ سے براہ راست کیسے کبھی براہ راست اللہ تعالیٰ نبی کو وحی بھیجتا ہے اگر وہ آواز ایسی ہوتی ہے تو اس آواز کوئی جہت متعین نہیں ہوتی، ہر طرف سے آواز ہی آواز آتی ہے، وہ نہیں کہ اوپر سے یا اس طرف سے یا اس طرف، ہر طرف سے وہ آواز کی گونج آتی ہے اور وہ حروف پر مشتمل نہیں ہوتا، وہ اصوات پر مشتمل نہیں ہوتا جو عادت ہے، سمجھ گئے نہ اس کے لیے ہوتا ہے اور لوگ اصوات حروف پر مشتمل ہوتے بلا تقید اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا کلام وہ محدود انتہاس نہیں ہے اور وہ ان حروف اور ان الفاظ کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جو حادث سمجھ کے نہیں، نبی اس کو سمجھتا ہے، نبی اس کو سمجھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی ٹیلی گرام میں، نبی اس کو سمجھتا ہے اللہ نے کیا اللہ نے بات سمجھ میں آئی، یہ ایک قسم کی وحی اور ایک قسم کی وحی یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے ہو، مگر وہ پھر دو قسم کے فرشتے کے ذریعے سے جب وحی آتی تو دو قسم، ایک قسم یہ کہ فرشتہ اپنی صورت میں ہوتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی ڈال دیتی ہے یا ان کے کانوں میں وحی سنا دیتی ہے، ان کو وحی سنا دیتی ہے، سمجھ گئے، لیکن پہلے اپنی نسبت منتقل کر کے اس میں ملکوتیت کی صفات منتقل کر کے وہ وحی سنا اور کبھی جو بشر کی شکل میں آ کر فرشتہ بشر کی شکل میں آ کر وہ خود یعنی کبھی نبی کی نسبت تبدیل کر لیتے ہیں، کبھی اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جب انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن بات سمجھ میں آئی، اب آپ کے دل میں یہ شبہ ہوگا اللہ کے لیے سوچ کیسے جب اللہ براہ راست بولتے ہیں تو اس کے لیے آپ سوچ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں سوچ ثابت کرتے ہیں لیکن نئے سے کا سوچنا نئے سے کا سوچنا ہم نہ فلاسفہ کی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے عاری سمجھتے ہیں اور نہ مشبہہ کی طرح اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طرح ہر چیز سے محسوس کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اس کو مطابق کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح ہاتھ رکھتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، آنکھ رکھتے ہیں، بندوں مشبہہ کی طرح ہے ہمارے اہل حق کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے جو قرآن میں ذکر ہے ان صفات سے اللہ تعالیٰ متصف ہے،
لیکن ہم جیسے نہیں، بندوں جیسے نہیں ہے. کما یہ بھی تو متشابہات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی صوت ہے، اللہ تعالیٰ کی ید ہے، اللہ تعالیٰ کی بصر ہے، اللہ تعالیٰ کی عقل ہے، اللہ تعالیٰ کی ساق ہے. جو بھائی پانچ کی اللہ کی ساق ہے، لیکن ساقہ ليس كساقنا وعقبه ليس كعقبنا وبصره ليس كبصرنا وسمعه ليس كسمعنا. ہم مشبہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ان کا سماع اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اس کا سماع بھی ہے، بصر بھی ہے، اور اس کا صوت بھی ہے. لیکن وہ ہماری پریشانی ہی وہ انسان کے ساتھ وہ مطابع نہیں ہے. انسان جیسے آنکھیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان جیسے کان نہیں ہے، انسان جیسے ہاتھ نہیں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ید حق ہے اس اللہ کے لیے. کیسے ہے؟ لا يتصور لا يحد ولا میں ہے ولا يتصور ولا يتصور لا يحد ولا يتصور. اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ید کی، اللہ کے سماع کی، اللہ کے بصر کی ہے برتر خیال قیاس و گمان و وہم، ہے برتر خیال قیاس و گمان و وہم. اور گلستان میں نہیں پڑھا ہے برتر خیال قیاس و گمان و وہم والحل کی دستحمد سنی دین خاندین. دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، ماہم سنا درو الوقت تمام دین. رحمۃ اللہ علیہ کیسے پیارے انداز میں اللہ کی شان بیان کی ہے. کیسے فرماتے اے برتر خیال قیاس و گمان وہم، اے وہ ہستی جو ہمارے خیال سے، ہمارے قیاس سے، ہمارے وہم سے تو بالا تر ہے. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو ہمارے تصور میں آتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، جو ہمارے خیال میں آتا ہے، ان سب کو لا کی تلوار سے کاٹ تو لا الہ. یہ سب محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو لا کی تلوار سے کاٹ. لا الہ یہ الہ نہیں ہے، یہ سب کو اللہ کی تلوار سے کاٹ. برتر خیال قیاس و گمان ہر کے گفت اند، اے وہ بات جو آپ بلند ہے ان تمام سے جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا احاطہ ہمارے الفاظ میں نہیں آ سکتا. اور ہر کے گفت اند سنی دیں جو کچھ ہم سن چکے ہیں لوگ اس سے بھی آپ بات، اور خوان دیں جو کچھ ہم کتابوں میں پڑھ چکے ہیں آپ اس سے بھی بات. یہ الفاظ ہیں محدود ہیں اور اللہ کی ذات عقل بھی محدود، اس کا احاطہ بھی محدود، اور اللہ کی ذات اور ہمارے متکلمین اگر فلاسفہ کے ساتھ عقل کے ذریعے سے بات نہ کر سکتے بلکہ اس درخت کو جڑ سے کاٹ، درخت کو جڑ سے کاٹ. عقل کا اس بات میں کام نہیں ہے، دخل نہیں ہے، لہٰذا عقل کی بات کرنا ہی نہیں. اگر اس درخت کو جڑ سے کاٹتے یا تحذیر و تمدن میں رکھتے تو بات ختم ہو جاتی. ہمارے متکلمین نے عقل کا راستہ اختیار کر کے فلاسفہ کے ساتھ بات شروع کی تو اس کی وجہ سے پھر وہ پریشان ہو گئے ہیں. اور خیر جب آپ پڑھتے ہیں تو نیچے کچھ عقیدہ بن جاتا ہے اوپر حاجی اس سے پھر گزار دیں پڑا ہوگا اپنی بولتی. ایسا ہوتا نہیں ہوتا شروع پر وہ اعتراض کرتے عقل سے بولتے اللہ کی بات میں عقل فرماتے ہیں. یہی مولانا نے فرمایا ہے، یہی مجدد صاحب نے فرمایا
यहीं से किसी बात की तरफ से काजी ने इशारा फरमाया और इसी बात की तरफ का मुद्दा मुहिबुल्लाह बिहारी ने इशारा जलाल हजरत आ गया मौलाना अली अनसी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारे अंदाज में इस बात को जब को जब से काटती बुनियाद से काटती तो बात खत्म हो जाती वो कहते तो देखो अकल से अल्लाह की जात में अल्लाह की सिफात में बल्कि तमाम उन चीजों में जो मावरा उल अकल है उनसे बात करना अकल से ये बिल्कुल गलत अकल कासिर है उसकी। और मैं आपको बता दूं आप क्या अकल का अपने इस बदन पर तमाम फलसफा के हाँ तमाम अकल वालों के हाँ ये मुसल्लम है कि इस पर इल्म है नहीं। बच्चा छोटा बच्चा बेचारा किसी कोबरा कुबरा को नहीं जानता अव्वल को जानते हैं जब सूखा हो जाते तो होता है नहीं इदराक होता है नहीं होता। फिर जब अम्मी उसको सीने से लगा लेती है तो फिर किसने सिखाया कितना करो अभी पैदा सीने से लगाते हैं हृदय ना एक ये भी मैंने दो रास्ते तो समझ लिया हर वक्त हर जगह कभी कभी नहीं फरमाते हैं कि देखो अकल का इस बदन पर इल्म क्या है आपके सर में दर्द हो रहा है कोरोना पीड़ा हो जाता है भूख लग जाती है फोन नहीं हो जाता है प्यास लग जाती है फोन नहीं हो जाता है तो नहीं हो जाता फौरन। लेकिन वो अकल जिसका इस बदन पर इल्म हुजूरी है वो इस बदन के बारे में 10 मिनट के बाद का फैसला नहीं कर सकता है। 10 मिनट के बाद ये बीमार होगा या सही होगा या जिंदा होगा या कर सकता है। मालूम हुआ कि अकल का इदराक ताकत है तो फिर वो अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात की ताकत है उसका इदराक कैसे कर सकता है जब वो मौला होगा। लिहाजा अकल से अल्लाह की जात में बहस करना अकल से अल्लाह की सिफात में बहस करना ये नादानी है जो अकल से मावरा चीजें हैं उसमें अकल करना। लिहाजा अल्लाह की जात अल्लाह के सिफात के बारे में जो कुछ वही में आया है जो कुछ कुरान और सुन्नत में आया है वो सब हक है और बाकी ये भी तो नहीं उसके हकीकत के इदराक का इस्तिवा अला अर्श उनके इस्तिवा अला अर्श साबित है कैफियत की इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पूछा गया इस्तिवा अला अर्श फरमाया अल इस्तिवा मालूम वल कैफ मजहूल वस्सुआल अन बिदअ फरमाया अल इस्तिवा मालूम कुरान में आया इस्तिवा मालूम है इस्तिवा वल कैफ मजहूल कैसे मुस्तवी है इसका इल्म हमें नहीं है मसला हो इससे गुरैर ये बिदअत है सहाबा इकराम इन बातों में नहीं पड़ती ताबईन इन बातों में नहीं पड़ती सवाल हो यही मतलब इमाम अबू हनीफा का है यही मतलब हज़रत इमाम शाफी का है यही मतलब इमाम अहमद
جو کچھ خدا کے لیے ید آیا ہے کیسے ہے؟ بندہ کی طرح جسم نہیں ہے، ہمارے جیسے ہمارے لیے تو لا نظری حقیقت کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. سما ثابت معلوم قرآن میں سمیع بصیر بصر ثابت قرآن میں کہتے ہیں انسان جیسے نہیں ہے، ہم مکمل نہیں ہے، نہ مجسمہ ہے نہ مکبر ہے. سوائے علی کو بشان عقل اس کی ادراک سے خاص ہے. حدیث میں جو کچھ آیا ہے عقب ہے، ساق ہے، استواء علی العرش ہے، وجہ ہے، یہ سب کچھ بات یہ سمجھانا تو صوت بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، لے سکتا صوت مجسمہ نہیں. صوت بھی اللہ کے لیے ثابت ہے لیکن لے سکتا صوت ہمارے لیے بات صوت یاد اللہ جب وہ ایک نبی کو براہ راست وہ صوت ہوتا ہے وہ صوت وہ ہر طرف سے وہ آواز آتی ہے. عربی نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب آواز آ رہی تھی سجدہ میں تو ہر طرف سے آواز آ میں آپ کو اب پہلے زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھے لیکن اب تو تم عقل والی اپنے آپ عقل والے میں تو بے وقوف ہوگا لیکن آپ کو عقل والے جو ہے جو اپنے آپ کو سائنسدان کرتے ہمارے شیخ اللہ کرتے تھے ان کی اب آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں خبرنامہ قائم ہوتا ہے، لاہور سے خبرنامہ قائم سعودی عرب سے خبرنامہ قائم ریڈیو کے ذریعے سے یا ٹی وی کے ذریعے سے خبر قائم وہ آواز بیک وقت یہاں بھی سنائی دیتی مشرق میں بھی مغرب میں بھی جنوب میں بھی شمال میں بھی ہر طرف سے جہاں بھی تم ریڈیو لگا لو گے تو وہی آواز ہے. یہ مخلوق ہے بلا تشکیل انہوں نے ایسے اس سے معلوم کہ بندے کی آواز ایک آلے کے اندر بند کر کے کسی کے لہروں سے کے ذریعے سے ہوا میں پھیلا دیتے ہیں. اب ہوا میں جب پھیلا دیتے ہیں تو وہ ہر طرف وہ آواز جاتی ہے جہاں بھی تم سننا چاہتے ہو. یہ نہیں کہ مشرق والے نہیں سن سکتے مغرب والے سن سکتے. یہ مخلوق ہے اور ایسے آلات کے ذریعے سے یوں ایجاد کر لیا کہ ایک آواز بیک وقت مختلف اطراف میں مختلف جگہوں میں وہی ایک آواز سنائی دیتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ
بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کی آواز کی کوئی جہت اس کی صوت کی کوئی جہت نہیں ہے مگر صوت ثابت ہے اور باقی لیسا کا صوت ہماری آواز ہماری نہیں کوئی اس کی اجرا حقیقت کی اجرا سے یہی اصول ہے جو علم ہے آگے قدر کے اجراء سے عقل کے لحاظ سے ہم قاصر ہیں عقل والے نہیں ہوتے قیامت کو بھی نہیں یہ نہیں ہے وہ ایمان جو ہے مانا یہی ہے کہ جو آپ کی اجرا آپ کا عقل اس سے قاصر ہے اور خدا کی نبی کو بتلاتا ہے اس کو ماننا پڑے گا اس کو مان لو تو وہی کی تینوں قسمیں سمجھ میں آئی سمجھ اللہ چلو بسم اللہ فلق یہ دو زبر جو ہے ایک پا پر ہے ایک لام پر آپ پر یہ ہے یہ مضاف الیہ ہے مصر کے لیے اور پہلے زمانے میں مضاف الیہ سمجھنی ایسی بات نہیں ہے چلو اللہ سب سے پہلی بات یہاں پیاری بات وہی ہے کہ عائشہ یہ حدیث صحیح یہ مناسب صحابہ کو نہیں تھی تو اس کے نکاح میں نہیں تھی حضور کی بیوی کیا ہوگا حضور کا واقعہ بیان کر رہے ہیں انسان کا ذہن بھی اس طرح نہیں جاتا یہ مسلم مناسب صحابہ ہے اور مناسب صحابہ سے اسلام گیا یہ مستقبل جیسے دیگر مناسب میں اختلاف مستقبل سے صحیح نہیں ہمارے مطلب لیکن مناسب صحابہ معلوم ہوا اور
ایک بات. دوسری بات لا خالق النجاشہ سب سے پہلے جو رسول نے ہم کو بڑی سی ہو گئی نیک خواب نیند چاہتا بڑی جگہ سننے میں بھی اس کا رؤیا تو عام لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ رؤیا خواب لوگوں کے ذہن میں رؤیا خواب کے لیے متعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سننے سے معلوم ہوا کہ رؤیا خواب کے ساتھ متعین نہیں ہے، اس سے دل لوگ کا فیصلہ رؤیا کبھی رویت کے معنی میں بھی آتا ہے. رؤیا کبھی کبھی رویت کے معنی میں بھی آتے تھے. رؤیا کا مطلب عام ہے، آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی مگر علم کے لحاظ سے اللہ نے عجیب علم اور ذوق عطا عجیب ذہانت سے اللہ نے فرمایا اور لیکن اگر رؤیا مختص بالنوم ہوتا تو پھر نوم کی قید کی ضرورت تھی. نفس رؤیا جیسے خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی ظاہری رویت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بتانے کی کبھی کبھی ضرورت پڑے گی. اب پریشانی ہوتی ہے وَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مُسْتَقِلَّةً فِي اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کوئی بھی خواب مگر وہ صادق ہو جاتی تو خواب جیسے صبح کا طلوع صحیح ہے اس طرح وہ صبح کے طلوع کی طرح وہ واقع ہو. فرماتے ہیں ثم حبب الیہ پھر اس کے دل میں محبت ڈال دی گئی. حضور کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے حبب جس جادوگروں کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جادوگر تو سجدے میں پڑ گئے تو کیسے ہیں ان کے سہارت مجبور کرتے ہیں، یعنی اللہ نے اس کو لاگو ڈال دیے گئے سجدے میں، اللہ نے اس کو سجدے میں گرا دیا اور اس کو اس کے دل میں انسان ڈال دیا. فرماتے ہیں یہ خود نہیں اٹھائے جاتی دور اور معلوم میں کافی ہے. یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتی ہے. یہاں خود سے بائی نہیں معلوم کی گئی اس کے دل میں خلوت کی محبت پیدا کان یخلو بغار حرا اور وہ لوگوں سے جدا ہوتے تھے غار حرا میں. فرماتے ہیں غار حرا کیوں پسند تھی؟ اس میں دو وجہ بتاتے ہیں. ایک تو مشہور یہ ہے کہ ان کا دادا یہ غار حرا میں خلوت کے لیے جاتے عبد المطلب
اور دوسری بات یہ کہ فرماتے ہیں سارے حیرات بیت اللہ کے لیے وہاں بیٹھ کر وہیں سے بیت اللہ شریف میں تو تین باتیں حاصل ہو جاتی خلوت، عبادت اور رویت بیت اللہ، خلوت بھی اور عبادت بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کی دیدار بھی، بیت اللہ کی دیدار بھی عبادت کرا۔ وَيَتَأَنَّسُ فِيهِ، وہ اس میں گنتی کے دنوں کی عبادت کرے۔ خود تاریخ آگے امام بخاری خود کرے وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ، یہ گنتی کے راتوں ذوات عادت تمہاری گنتی کے راتوں کی عبادت، جس کو تعنت سے اب کتنے گنتے اور یہ کام بعض علماء نے لکھا ہے یہ 40 کی، مگر جمہور نے یہ نہیں لکھا، وہ کتنے کہتے ہیں کہ گنتے کتنے تھے اسلام نہیں بتا، اسلام نہیں اپنا سوچا ساتھ نہیں جاتا، وہاں سارے جناب کی بات یہی وہ چیزیں جو صوفیہ کام اس کو تذکیہ ہے، کیا کہتے ہیں تذکیہ۔ اب آپ کے دل میں یہ فرق کہاں ہے کہ نبی کو تذکیہ کی کیا ضرورت ہے؟ نبی تو خدا سے پاک ہے، قبل نبوت کی اور بعد نبوت ایسی بات بظاہر سترہ مزاری کے اندر لکھا ہے کہ تذکیہ کی دو شکلیں ہیں، ایک تخلیہ ہے اور ایک تخلیہ ہے، ایک بالفاعل معجمہ ہے اور ایک بالفاعل مفعل۔ ایک تخلیہ ہے، تخلیہ کے معنی صفائی کرنا، خالی کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا، خالی کرنا، گناہوں سے دورہ۔ ایک تخلیہ ہے، تخلیہ اپنے آپ کو مزین کرنا، جیسے آپ نے غسل کر لیا صابن کے ساتھ میں کچھ چلا گیا، یہ تو تخلیہ۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے سرما لگایا، آپ نے پاؤڈر لگایا، آپ نے خوشبو لگایا، آپ نے حسین کپڑے پہن لیے، حسین کپڑے پہن لیے، یہ تخلیہ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام جو تذکیہ کرتے تھے ترقی کے لیے اور اپنے استعداد کو کمال تک پہنچانے کے لیے کہ اس کو نبوت ملنے والی تھی، اپنے استعداد کو اعلیٰ درجے میں پہنچانے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے استعداد کو کمال کامل کرنے کے لیے وہ تذکیہ کرتے تھے بصورت تخلیہ۔ اور نے لکھا ہے کہ ارتقاء ہوگی، ارتقاء میں خلوت ہوتی ہے نہیں، عبادت بھی خلوت،
لوگوں سے انسان موبائل کو دنیا سے ختم کر اس نے اعتکاف کو بھی برباد چاہیے کہ مسجد میں آڑے لگا دیا جائے جو موبائل کو کنٹرول کرتے اعتکاف کو محفوظ اعتکاف میں بھی نام اعتکاف انسانی میں نے دیکھا اپنے جب ہم قطر سے فارغ ہو جاتے مسجد میں چلے جاتے لاگی کے لیے تو بہت سے موسیقی نے ہوتے کسی سے لیٹے ہوئے ہوتے ڈرائیونگ نہیں کرتے تھے اور کوئی موبائل پر گپ لگاتا تھا اور پھر اپنے بابا داؤد فرماتے تھے اس زمانے میں راجا صاحب کو اللہ خوش رکھے اس سے افطار کی ذمہ داری اور شہری کی تو اعلیٰ افطار اور اعلیٰ عمدہ سے عمدہ قورمہ وغیرہ پکا کے ان کو کھلاتے کھانے کے لیے اچھا کھانا ملتا ہے نا عمدہ کھانا ملتا ہے تو ہر آدمی بھی سمجھ لیں آج کل عجیب اعتکافی موبائل نے تباہ کر بہرحال خلوت ختم ہو گئی برائے نام خلوت ہے تو یہ اعتکاف شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اعتکاف بھی اس قبیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال حرام تبد دوت العدد قبل ان يرجع الى اهله اس سے پہلے کہ وہ رجوع کرتے اپنے گھر والوں کی طرف وہ تزوج لذالک اور اس کے لیے اپنے ساتھ توشہ لے جاتے ثم يرجع الى خدیجہ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف واپس آ جاتے وَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا پھر توشہ لے جاتے اپنے ساتھ لِمِثْلِهَا وہ ان راتوں کے برابر جتنی راتیں وہاں گزارنی ہوگی حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ یہاں تک کہ ان کے پاس وحی آئی ہو فی غار حرا وَجَاءَهُ الْمَلَكُ فرشتہ وجاءه الملك فرشتہ فقال جبرائیل امین آئے فقال اقرأ فرمایا پڑھ فقال فقلت ما انا بقارئ حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں تو قاری نہیں میں نے تو نہیں پڑھا قال فاخذني فغطني مجھے پکڑا فغطني تو مجھے زور سے سینے سے لگایا غط کے معنی مضبوط سے زور دینا صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی نسبت منتقل کرے جبرائیل امین حتی بلغ منی الجوز یہاں تک کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی یعنی اتنا دور دے مشقت جو دمانے میں مشقت ثم ارسلنی پھر چھوڑ دیا فقال اقرا اور میں پڑھ فقلت ما انا بقاری اخذنی فغطنی الثانیہ حتی بلغ منی الجوز دوبارہ ثم ارسلنی پھر چھوڑ دیا فقال اقرا اور میں پڑھ فقلت ما انا بقاری قال فاخذنی فغطنی الثالثہ تیسری مرتبہ پھر چھوڑ دیا ثم ارسلنی فقال اقرا بسم ربک الذی خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھ اللہ کے نام سے، وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کی، خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ پہلے خلق کے لیے مفعول ذکر نہیں ہے، مذکورہ نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مفعول عام ہے کہ سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا. ادھر گھنٹہ ختم ہو گیا، ادھر آپ یہ لے آئے، وہ گھنٹے والا استاد غصہ ہو جائے گا. سمجھ گئے؟